عنکبوت میگا لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 16۔ روشنیوں نے فضا میں سنہری چمک پھیلائی۔ فجر نے سر اٹھایا اور پہلی بار مینار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظریں پرسکون تھیں، چہرے پر وہی فاتحانہ خاموشی، جیسے ایک عورت نے آخر کار اپنی پرچھائی کو شکست دی ہو۔ مینار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے وہ مسکراہٹ دیکھی اور اس ایک لمحے میں کلب کے شور، روشنیوں اور موسیقی کے بیچ مینار معراج کو اپنی اصل ہار کا احساس ہوا۔ اس کی اپنی پرچھائی اس کے خلاف تھی۔ اس جنگ میں اس کی سب سے بڑی شکست یہی تھی۔ یکدم ہی ٹینگو کی جارحانہ دھن ایک دھیمی پیانو کی مدھر دھن سلو والٹس میں بدل گئی، اور جوڑوں کی تبدیلی کے بعد اب رئیس کے سامنے فجر کھڑی تھی۔ مینار کے لباس اور روپ میں وہ خفیف سا مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ مینار کی نہیں تھی، بلکہ فجر کی مخصوص فتح سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ رئیس کی طرف بڑھایا۔ رئیس نے گہرا سانس لیا، چند لمحے اسے دیکھا۔ دل نے ایک بوجھل دھڑکن چھوڑی اور پھر اس نے فجر کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جسے پا کر انسان ساری جیتیں اپنے آس پاس محسوس کر سکتا ہے۔ یہ وہی ہاتھ جو اگر اس کے نصیب میں ہوتا تو جیتیں اس کی ہو جاتی، مگر یہ لمس سرد تھا، یہ اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ اپنی کمر پر رکھا، جبکہ اس کے ایک ہاتھ میں فجر کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے 2 قدم آگے لیے اور 2 پیچھے۔ یہ 2 عقل مند حریفوں کا رقص تھا۔ رئیس کی نگاہیں فجر کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ یہ مینار کا چہرہ تھا، مگر اس کی آواز اور روح فجر کی تھی، وہ لڑکی جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کیسی رہی میری پرفارمنس؟ وہ اب ابرو اٹھائے پوچھ رہی تھی۔ اس کا دوسرا ہاتھ رئیس کے کندھے پر تھا۔ رئیس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے آج بھی پیرس کی رات یاد ہے۔ تم نے میری گردن پہ اپنی چھری رکھی تھی اور بغیر کسی خوف کے میرا خون بہایا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے؟ وہ فی الوقت کچھ اور بات کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے یاد ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی انسان کو اتنی قریب سے زخمی نہیں کیا تھا۔ گردن غرور سے اٹھی ہوئی تھی۔ اس نے رقص میں رئیس کا ساتھ دیا، جبکہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس شخص کے ساتھ وہ جنگیں جیت جاؤں گی جس نے مجھے 14 سال کی عمر میں لڑنا سکھایا تھا۔ یہ واقعہ رئیس کے لیے زخمی یاد سے کم نہ تھا۔ اس نے آہستہ سے فجر کو گھمایا۔ اس کے ہونٹ بھچے ہوئے تھے۔ تو تم سب جانتی تھیں؟ شروع سے تم جانتی تھیں کہ میں کون ہوں؟ میں جانتی تھی کہ میں آپ کا سب سے پہلا، سب سے خوبصورت اور سب سے مہنگا شاگرد ہوں۔ سمجھ نہیں آیا تھا اسکینر نے اپنے مینٹور کو اہمیت دی تھی یا خود کو۔ البتہ رئیس کے اندر کا تناؤ بڑھ گیا۔ وہ محض فیشن یا انتقام نہیں تھا، وہ ایک شاگرد کا اپنے استاد کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ تو پھر تمہارا رویہ میرے ساتھ شروع میں اتنا نفرت امیز کیوں ہوتا تھا؟ اس کا لہجہ شدید تھا، وہ غصہ، وہ تلخی۔ اگر تم شروع سے سب جانتی تھیں تو اس نفرت کی کیا ضرورت تھی؟ فجر نے ایک قدم پیچھے لیا، پھر ایک مکمل چکر لیا اور واپس رئیس کے سامنے آ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ کیونکہ آپ مجھے بھول گئے تھے رئیس اورنگزیب صاحب۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں، پرانی چوٹ کا درد تھا۔ مجھے غصہ تھا، آپ نے مجھے ایک اجنبی کی طرح دیکھا، ایک معمولی انسان کی طرح۔ آپ کو یاد بھی نہیں تھا کہ کوئی 14 سالہ بچی آپ کے اصول کس قدر اپنا چکی تھی۔ میں نے آپ کا انتظار کیا سالوں کہ آپ مجھے بچانے آئیں گے، مگر آپ نہیں آئے۔ آپ جیسے مجھ سے بات کرتے تھے میں ویسے ہی کرتی تھی۔ آپ نے مجھے کیا سکھایا تھا؟ دشمن کو اسی کے لہجے میں جواب دو اور حساب ہمیشہ برابر رکھو۔ تمہیں میرے اصولوں پہ اتنا نہیں چلنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا نہیں بننا چاہیے تھا۔ رئیس نے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے اعتراف کیا، مگر اس اعتراف میں فخر نہیں، خوف تھا۔ آپ ہی نے بنایا ہے، فجر نے اس پر تھوڑا سا جھک کر کہا، اور آپ نے اپنا ہی نقصان کر لیا، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو چیزیں بھول جائے۔ حساب ہمیشہ برابر۔ اس بار وہ خاموش رہا، بس اسے دیکھ رہا تھا۔ گھنگریالے سیاہ بال اس کے کندھوں پہ لہرا رہے تھے، اس کی اٹھی ہوئی گردن اور اس کی گہری آنکھیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دیتی تھی۔ یہ اس نے کیا بنایا تھا؟ یہ لڑکی، یہ اس کا سب سے بڑا شاہکار تھی اور سب سے بڑا زہر تھی۔ یہ وہ تھی جس میں وہ مینار کو ہمیشہ ڈھونڈتا رہا، طاقت، ذہانت اور ایک ایسی روح جو کسی کے سامنے نہ جھکے۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی،
وہ اس کی پیروی کرتی تھی اور آج اس نے تختہ الٹ دیا تھا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے رئیس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ رقص میں ایک آخری قدم اٹھایا۔ تو پھر بتاؤ، اس رات میرا خون بہانے کے بعد آج تم اس روپ میں میرے سامنے کھڑی ہو، کیوں؟ کیونکہ میں ایک فاتح ہوں، اس نے سادہ مگر پر اعتماد لہجے میں کہا، اور فاتح کا کام صرف جیتنا نہیں ہوتا، وہ اپنے استاد کو شکست کا آخری سبق دیتا ہے۔ کلب میں رقص کا ماحول تھا مگر ولی اور مینار کے درمیان کوئی رومانوی یا روایتی رقص ممکن نہیں تھا۔ ایک بیٹی کا شوہر اور اس کی ماں، جو اب ان کی سب سے بڑی دشمن تھی، کے درمیان رقص صرف ایک خاموش جنگ ہی ہو سکتا تھا۔ پیانو کی دھیمی دھن کے ساتھ ہی ولی اور مینار نے ایک انداز اختیار کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھا، اپنے ہاتھ اپنی اپنی کمر پہ رکھے اور ایک سست نفسیاتی دائرے میں ایک دوسرے کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ یہ ایک رقص نہیں، شطرنج کی بساط پر چلتی چالیں تھیں، جہاں ہر حرکت کا مطلب تھا۔ مینار کا چہرہ اب مکمل طور پر پتھر کا بن چکا تھا، کوئی جذبہ نہیں، صرف شکست کی تلخی۔ اس نے دائرے میں گھومتے ہوئے سرد چپتی آواز میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے ولیم جوزف؟ وہ اس کا پورا نام لے رہی تھی، گویا اسے اس کی حقیقت یاد دلا رہی ہو۔ کیا تم ایک رات میں ایک چھوٹی سی چال سے میرے برسوں کے جال کو توڑ سکتے ہو؟ ولی نے سکون سے دائرے میں اس کا سامنا کیا، اس کی آنکھوں میں گہرا اعتماد تھا۔ عنکبوت ہمیشہ اس بھرم میں جیتا ہے کہ اس کا گھر سب سے مضبوط ہے۔ مینار نے حقارت سے لب بھینچے، دائرے میں ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم اسے کب تک بچاؤ گے؟ وہ میرا ہی حصہ ہے، تم لوگ کبھی مل کر مجھ سے نہیں جیت سکتے، یہ کہانی میں نے لکھی ہے۔ وہ مسکرایا مگر اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ آپ نے صرف پہلا باب لکھا تھا، اور وہ باب نفرت، خوف اور دھوکے کا تھا۔ وہ بھی دائرے میں ایک قدم آگے بڑھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوا، لیکن ہر کہانی اپنا محافظ، سیویئر خود چنتی ہے۔ اس نے اپنا سر ذرا سا جھکایا، اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی، اور اس کہانی کا محافظ میں ہوں، ولیم جوزف۔ یہ الفاظ مینار کو مزید تپا گئے، مگر وہ مسکرائی۔ تمہارا غرور تمہیں لے ڈوبے گا، میری اگلی چال تمہیں تمہاری سب سے کمزور جگہ پہ لگے گی۔ اس نے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فجر میری کمزوری نہیں ہے، وہ میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نے دائرے کو توڑا اور مینار کے سامنے آ کے رک گیا، اور اگر آپ نے کوشش کی تو پھر آپ میری دوسری کمزوری دیکھیں گی، وہ جو کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ جو کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کی حفاظت کرنا ہے۔ مینار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ کئی بار جیت چکی تھی مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سب کچھ ہار دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب سرد غصے کے ساتھ ایک نئی منصوبہ بندی کا تاثر تھا۔ افسوس، آپ کا نقصان ناقابل فراموش ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور فجر کی طرف بڑھا۔ کلب میں اب بھی رقص جاری تھا۔ رئیس اور فجر، جو اب بھی قریب ہی کھڑے تھے، مینار اور اس کی گفتگو کو دیکھ رہے تھے۔ آواز ان تک نہیں آئی تھی مگر وہ سب سمجھ چکے تھے۔ وہ فجر کے سامنے آیا اور اپنا بازو اس کی طرف بڑھایا۔ فجر نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ فجر نے پھر رئیس کی طرف دیکھا۔ رئیس نے بھی ایک لمبی سانس لی، اس کے چہرے پر تھکاوٹ مگر جیت کا سکون تھا۔ وہ بھی کچھ سمجھتے ہوئے آگے بڑھا، اور فجر نے اس کا دوسرا بازو بھی تھام لیا۔ اب منظر بدل گیا، وہ ڈانس فلور سے نکل رہے تھے۔ درمیان میں فجر چل رہی تھی، اس کے دائیں بائیں اس کے دو محافظ تھے، ولی اس کا شوہر اور محافظ رئیس اس کا استاد اور ساتھی۔ ولی کے چہرے پر گہرا عزم اور فخر تھا، رئیس کے چہرے پر سکون، ایک مشکل فرض کی ادائیگی کا احساس تھا۔ یہ تینوں ایک فاتحانہ خاموش جلوس کی شکل میں کلب سے نکل رہے تھے۔ وہ کسی کو دیکھتے نہیں تھے، صرف اپنے مقصد کی طرف۔ فجر نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے آخری بار پلٹ کر مینار پر فاتحانہ نظر ڈالی۔ اس کی نظر میں کوئی غصہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، صرف حساب برابر کرنے کا مکمل اطمینان تھا۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کے کہتی تھیں، آپ کو مجھے اس جنگ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا مدر۔ مینار کے لب بھنچ گئے، اس کی آنکھیں شعلہ اگل رہی تھیں۔ وہ اکیلی کھڑی تھی، شکست خوردہ مگر غیر متزلزل۔ وہ تینوں کلب کا دروازہ عبور کر گئے۔ ڈرگز ڈیل
کینسل ہو چکی تھی، مینار کو شکست ہو چکی تھی اور عنکبوت کا جال واپس الٹ چکا تھا۔ کلب کا دروازہ بند ہوا اور کہانی کا یہ صفحہ پلٹ دیا گیا۔ جہاز کو اوماڑا کے ساحل سے چلے ہوئے تقریباً 10 منٹ گزر چکے تھے۔ میک اپ، فائرنگ، دھوکے اور ٹینگوں کے طوفان کے بعد لگژری جہاز کا سکون بالکل مختلف تھا۔ کئی سو فٹ کا یہ عظیم الشان جہاز اندھیری رات میں کسی روشنی کے مینار کی طرح سمندر کا سینہ چیرتا جا رہا تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ سمندر کی لہروں کی مدھم آواز، جہاز کے انجن کی نرم گونج اور دسمبر کی ٹھنڈی نمکین ہوا، یہ سب مل کے ایک گہرا پرسکون ماحول بنا رہے تھے۔ اس وقت جہاز کا مرکزی ڈیک ہلکی روشنیوں اور خاموش موسیقی سے سجا تھا۔ ٹیمیں تھکی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ ہنس بول رہی تھی۔ فیشن شو کی کامیابی کا جوش ان کے چہروں پر تھا۔ ڈیک پہ رکھے گول میزوں پر مشروبات اور ہلکے کھانے رکھے تھے۔ فجر ایک جانب کھڑی تھی، وہ اب مینار کے بھیس میں نہیں تھی۔ اس نے سیاہ فیشن شو کا لباس اتار کر ایک سادہ آرام دہ سفید ٹی شرٹ اور ڈینم پہن رکھی تھی۔ اس کا میک اپ مٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر تکن کے باوجود آنکھوں میں ایک شدید اطمینان اور سکون جھلک رہا تھا۔ وہ ٹیم کے جشن پہ خاموش مسکراہٹ کے ساتھ خوش نظر آ رہی تھی، جیسے اپنے پردے کے پیچھے کی جنگ کی فتح کا جشن منا رہی ہو۔ ولی کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا، اس کی توجہ فجر پر تھی۔ وہ بھی سیاہ پینٹ اور ہوڈی سے نکلی ہوئی سیاہ ٹی شرٹ میں تھا۔ اس کے جسم پہ تھکن تھی، مگر اس کا وجود فجر کے لیے ایک مضبوط ستون تھا۔ اسی دوران مراد اس کے قریب آیا، اس کے چہرے پر سچی خوشی تھی۔ اس نے ولی کے کندھے پہ ہاتھ دھرتے ہوئے کہا، تم نے کمال کر دیا چھوٹے، اور میں فیشن شو کی بات نہیں کر رہا۔ ولی کے لبوں پہ ہلکی سی لکیر ابھری۔ ان دونوں کی آنکھوں میں خاموش مفاہمت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اصل کامیابی کیا تھی۔ ہم نے صرف اپنا کام کیا۔ سچ یہ ہے کہ بگ بی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ صرف ایک وہی ہیں جو مینار کا دھیان بھٹکا سکتے ہیں۔ نہیں چھوٹے، یہ تمہارا اور فجر کا کھیل تھا۔ تم نے ہمیں صرف ایک محفوظ راستہ فراہم کیا، جس کے لیے ہم ہمیشہ تمہارے شکر گزار رہیں گے۔ مراد نے گہرا سانس لیا۔ ایک مافیا عورت کے خلاف جنگ جیتنا، خاص طور پر جب وہ مینار ہو، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانیں گی۔ وہ دوبارہ آئیں گی، اور اگلی بار وہ جانتی ہوں گی کہ ان کے دشمن کون ہیں۔ وہ فکرمندی سے بولا۔ جانتی ہیں تو اچھی بات ہے۔ اب اس کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے اور جیتنے کو کچھ نہیں۔ یہ جہاز اب کراچی جا رہا ہے۔ اوماڑا، کوئن ڈیک، وہ ڈیل، سب ماضی بن چکا ہے۔ فی الوقت ہمیں اس کامیابی کو انجوائے کرنا ہے۔ مراد نے کہا تو ولی نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات میں جو سنجیدگی اور فکرمندی تھی وہ کم نہیں ہوئی تھی۔ جبکہ رئیس ڈیک کے کنارے سمندر کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ اس کے سیاہ کوٹ پر سمندری ہوا پڑ رہی تھی۔ ہاتھ میں ایک بڑا بھاری سفید کافی کا مگ تھا، جس میں شاید گرم مشروب تھا۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ خاموش تھا۔ اس کا پورا جسم سکون میں تھا، جیسے برسوں کی الجھنیں آج کھل گئی ہوں۔ فجر کچھ دیر نیچے رہی، پھر وہ دبے قدموں اس تک پہنچی اور خاموشی سے اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ آپ کیوں خاموش ہیں بگ بی؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آج آپ نے اپنی سب سے بڑی دشمن کو سب سے بڑی شکست دی ہے۔ رئیس نے دھیرے سے کافی کا مگ اپنے لبوں سے ہٹایا۔ اس نے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے تقریباً سرگوشی میں جواب دیا، میں نے دشمن کو شکست دی، مگر اس کے ساتھ ہی میں نے آج اپنا ایک وہمی جنون بھی ہمیشہ کے لیے مار ڈالا ہے۔ اس نے مڑ کر فجر کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ وہ چمک جیت کی نہیں، سچ کی تھی۔ آج تم مینار کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی، اور وہ تمہارے، مگر میں نے اس کے اندر وہ کچھ دیکھا جو تم میں نہیں ہے، اس کی نفرت، اور آج مجھے پہلی بار یقین ہوا کہ گلٹ سے بڑا کوئی دکھ نہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فجر کا چہرہ دیکھا۔ تم نے میرا حساب برابر کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک مان تھا۔ اس مان سے فجر کو بہت کم لوگ دیکھتے تھے۔ وہ مسکرا بھی نہ پائی۔ ہم محفوظ ہیں۔ جہاز کراچی کی طرف گامزن ہے۔ تم اور ولی محفوظ ہو، یہی کافی ہے۔ اس نے رخ واپس سمندر کی طرف موڑ لیا، جبکہ فجر کی پیشانی پر الجھنوں کی لکیر ابھری۔ کبھی کبھی اس شخص کو سکین کرنا، اس کے اندر کے جذبات جاننا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ باتوں کو گھمانے کا فن جانتا تھا۔ سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکرا رہی تھیں اور ایک دھندلی سی چادر ان کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ کلب کا شور نیچے کہیں دب چکا تھا۔
یہاں شیشے کی دیواروں سے اماڑا کا سیاہ سمندر اور دور جاتی اس جہاز کی روشنی نظر آ رہی تھی جو اب محض ایک نقطہ تھی۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی، صرف ایک آواز تھی، ایک شخص کے رونے اور گڑ گڑانے کی۔ وہ آدمی جسے ولی نے بے ہوش کیا تھا اب ہوش میں تھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور وہ فرش پر مینار کے قدموں میں پڑا تھا۔ ملکہ معاف کر دیں، خدا کے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس سے رحم مانگ رہا تھا، وہ جانتا تھا ملکہ معاف نہیں کرتی۔ مینار وہیں کھڑی تھی، کھڑکی کے قریب، سمندر کو تکتی ہوئی۔ وہ ابھی اسی حلیے میں تھی، قیمتی لباس جو اس کے وجود سے چپکا ہوا تھا، ریشمی سیاہ بال جو اب بھی اس کی کمر پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر سرد و سپاٹ تھا، جیسے سنگ مرمر سے تراشا گیا ہو، لیکن آنکھوں میں شعلے جل رہے تھے۔ ٹیم کے باقی 2 افراد جو ساحل سے بچ نکلے تھے دیوار کے ساتھ سر جھکائے کھڑے تھے، اتنے خوفزدہ کہ سانس لینے کی آواز بھی جرم لگ رہی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے مڑی، اس کے قدموں کی آہٹ نہیں ہوئی، وہ جیسے ہوا پہ تیرتی ہوئی اس شخص کے قریب آئی جو فرش پہ پڑا تھا۔ وہ شخص کانپ رہا تھا۔ ملکہ، کسی نے پیچھے سے وار کیا، میں بے ہوش ہو گیا، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ مینار اس کے عین اوپر آ کے رکی۔ اس نے نیچے جھک کر اس شخص کی تھوڑی کو اپنے ناخنوں سے پکڑا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اندازہ؟ اس کی آواز کسی سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، مگر اس سرگوشی نے کمرے کا درجہ حرارت مزید گرا دیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ تمہاری ایک غلطی میری برسوں کی محنت پہ پانی پھیر دے گی؟ اس نے تھوڑی چھوڑ دی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ تمہاری وجہ سے آج میں ان کے سامنے مذاق بن گئی؟ وہ شخص تڑپ اٹھا۔ نہیں ملکہ، نہیں، میں آپ کا وفادار ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کوشش کی کہ اس کی ہیل کو چھو سکے، رحم کی بھیک مانگ سکے۔ مجھے مار دیں بس۔ مینار نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں بدلا۔ پہلے بھی ایک بار وہ شخص فجر کو مینار سمجھنے کی غلطی کر چکا تھا۔ مرنا بہت آسان ہے۔ اس نے اپنا دایاں پاؤں اٹھایا، وہ تیز نوکیلی سٹیل ہیلز جو اس کے لباس کا حصہ تھی، اور اس نے وہ ہیل اس شخص کے فرش پہ پھیلے ہوئے ہاتھ پہ رکھ دی۔ کڑک، ہڈی ٹوٹنے کی ایک بھیانک آواز ابھری۔ اس شخص کی چیخ اس کے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے ابل پڑیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا پورا وزن اس ہاتھ پہ ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا، صرف خالص بے رحم غصہ تھا۔ پھر جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اس نے اپنی ہیل اس کے ہاتھ سے رگڑتے ہوئے ہٹائی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ آدمی فرش پر اپنے کچلے ہوئے ہاتھ کو پکڑے کر رہا تھا، جبکہ مینار چلتی ہوئی دروازے تک گئی۔ اس نے مڑ کر باقی 2 افراد کو دیکھا جو خوف سے دیوار سے چپکے ہوئے تھے۔ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ اس کی آواز اب سپاٹ تھی۔ اور تم دونوں، اس نے ان پر نظریں گاڑ دیں، تم نے انہیں جاتے دیکھا، تم نے میری ہم شکل کو دیکھا اور تم نے اسے روکا نہیں؟ ملکہ، وہ بنا کچھ سنے کمرے سے باہر نکل گئی، پیچھے صرف ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی تکلیف اور موت کی دہشت چھوڑ گئی۔ نیچے مین ڈیک پر فیشن شو کی کامیابی کا جشن مدھم پڑ چکا تھا۔ صرف موسیقی کی ہلکی سی گونج ہوا کے ساتھ اوپر آ رہی تھی۔ یہاں عرشے کے اس آخری سرے پر صرف خاموشی، سمندر اور وہ دونوں تھے، اور جہاز پوری رفتار سے کراچی کی جانب رواں تھا۔ دسمبر کی رات اپنے عروج پر تھی۔ ولی نے ایک موٹی سیاہ ونڈ بریکو جیکٹ پہن رکھی تھی جس کا کالر اس نے اونچا کیا ہوا تھا۔ فجر نے خود کو ایک گرم کشمیری شال میں مکمل طور پہ چھپا رکھا تھا۔ اس کا چہرہ بمشکل نظر آ رہا تھا۔ ولی عرشے کی ریلنگ کے پاس کھڑا تھا، اس کا ایک بازو فجر کی کمر کے گرد مضبوطی سے پھیلا ہوا تھا، اسے سردی اور دنیا دونوں سے بچاتے ہوئے اپنے ساتھ لگائے ہوئے۔ فجر کا سر اس کے کندھے پہ ٹکا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس لامحدود اندھیرے کو دیکھ رہے تھے جو آج ان کا دوست لگ رہا تھا۔ خوفناک تھا نا؟ فجر نے بلاخر خاموشی توڑی۔ اس کی آواز ہوا میں تقریباً ایک سرگوشی تھی، وہ گولیوں کی آواز، اور وہ شخص جو گرا۔ ولی نے اس کے گرد حصار مزید مضبوط کیا۔ سب ختم ہو گیا فجر، ہم جیت گئے ہیں، ہم جیت گئے۔ فجر نے یہ الفاظ دہرائے جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، آج رات مجھے بگ بی کے لیے برا لگا۔ ولی مسکرایا۔ بگ بی رئیس کو ترس کی ضرورت نہیں، انہیں آج وہ مل گیا جو وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے۔ شاید سچائی؟ فجر نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ چند پلوں کی خاموشی چھا گئی۔ فجر اس کے جیکٹ کی گرمی محسوس کر رہی تھی۔ ویسے میرے پاس تمہاری ایک چیز ہے۔
فجر نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میری؟ ولی نے اپنی جیب کی زپ والی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکالا۔ اس نے اپنی ہتھیلی فجر کے سامنے کر دی۔ فجر کی آنکھوں میں شناسائی سی پھیل گئی۔ اس کی ہتھیلی پر ایک نازک سا بریسلیٹ پڑا تھا، چاندی کی ایک باریک زنجیر اور ایک چھوٹا سا شیشے کا لاکٹ، اور اس لاکٹ کے اندر چاول کا ایک دانہ تھا جس پر فجر لکھا چمک رہا تھا۔ فجر نے اسے پہچانتے ہوئے ہاتھ سے اسے چھوا۔ یہ تو میرا بریسلیٹ ہے۔ یہ 4 سال پہلے گاڑی میں گر گیا تھا جب تم تازہ نکاح کے بعد مجھے کھری کھری سنا کے گئی تھی۔ اس نے فجر کا جملہ مکمل کیا۔ فجر نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں تھیں۔ فجر کو وہ دن یاد آ گیا، وہ غصہ، وہ تلخی، وہ بے اختیار ہستی۔ اور تم نے اٹھا لیا تھا؟ ہاں، بس ایسے ہی۔ ولی نے کندھے اچکائے، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ یہ بریسلیٹ تھا، اسے اب پتہ چلا۔ وہ تو اسے لاکٹ سمجھ رہا تھا اور سنبھال کر رکھا۔ اس کی آواز میں حیرت اور ایک نئی گہری اپنائیت تھی۔ ولی نے ایک لمحے کے لیے سمندر کو دیکھا۔ کئی بار دل کیا پھینکنے کا، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فجر سمجھ گئی، مگر تم پھینک نہیں سکے۔ وہ اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص جو اتنا لاپرواہ سا تھا، اس نے 4 سال تک اس کی ایک نشانی سنبھالے رکھی۔ تمہیں پتہ ہے؟ فجر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تم میں سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے؟ کیا؟ وہ فوراً متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ فجر نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ تمہاری یہ گلگتی اردو۔ یہ سنتے ہی ولی کو صدمہ لگ گیا۔ اس کا اسکاٹش لہجہ جب اردو کے الفاظ ادا کرتا تھا تو اس میں واقعی ایک عجیب سی مٹھاس اور تھوڑی پٹھانوں جیسی سختی آ جاتی تھی۔ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ نہیں تو؟ فجر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ یہ تو سراسر لینگویج شیمنگ ہے، وہ مصنوعی خفا ہوا اسکاٹش لہجے میں کہتے ہوئے۔ فجر اس بار ہنسی ضبط نہ کر پائی۔ اس کا کہکہا ٹھنڈی ہوا میں گونج اٹھا اور چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ ولی اسے خفگی سے گھورتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بریسلیٹ اٹھایا اور خود فجر کی کلائی پہ باندھ دیا۔ یہ تم پر زیادہ اچھا لگتا ہے میری گاڑی کے ڈیش بورڈ سے، اس نے آہستگی سے کہا۔ فجر نے اپنی کلائی پہ اس بریسلیٹ کو دیکھا جو اب اس کے پاس واپس آ گیا تھا، بالکل ولیم جوزف کی طرح جو اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ اس نے اپنا سر واپس اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اس کی ہنسی اب ایک پرسکون مسکراہٹ میں بدل چکی تھی۔ وعدہ کرو، فجر نے سرگوشی کی۔ کیا؟ تم اردو بولنا کبھی نہیں چھوڑو گے؟ وہ ہنس دیا۔ صرف اس لیے کہ تم میرا مذاق اڑا سکو؟ نہیں، فجر نے اس کی جیکٹ کو مضبوطی سے تھاما۔ اس لیے کہ جب تم بولتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر سخت چیز بھی نرم ہو سکتی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اوکے میڈم، جو آپ کہیں۔ اس نے فجر کے سر پہ تھوڑی ٹکا دی۔ وہ دونوں اس لمحے میں سب کچھ بھول گئے تھے، جنگ، مینار، انتقام، سب کچھ اس ٹھنڈی پرسکون رات میں سمندر کی لہروں میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ 7 دن پہلے وقت کی سانسیں الٹی گننے لگی تھیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی اپنی موت سے پیچھے کی طرف چلنے لگتی ہے، جہاں ہر منظر ایک راز کا پرزہ بن کے گرنے والا ہے۔ شہر کے ہر کونے میں چمک اور شور بڑھ رہا تھا۔ فیشن ورلڈ ایک نئے سال کی تیاری میں مصروف ہے، مگر اس سب کے بیچ کوئی اپنی آخری چال چلنے والا ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں کہانی اپنی موت سے نہیں، اپنے انجام کی پیش گوئی سے شروع ہوتی ہوگی، جہاں ہر منظر، ہر چہرہ، ہر فیصلہ ایک نئے راز کا دروازہ بننے والا ہے۔ 7 دن، بس 7 دن باقی ہیں اس رات تک جب روشنی بچھ جائے گی، نقاب گر جائیں گے اور عنکبوت کا جالا مکمل ہو جائے گا۔ یہ الٹی گنتی کہانی کے اختتام کی نہیں، بلکہ اس کے اصل آغاز کی دستک ہے۔ رئیس ہیڈ آفس میں آج غیر معمولی ہلچل تھی۔ سب ٹیمیں اپنی اپنی جگہ مصروف تھیں، مگر اس ہجوم میں 2 چہروں کی غیر موجودگی سب سے نمایاں تھی۔ فلک میز کے پاس کھڑی ریہرسل دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں اسکرین پہ تھیں، مگر دل کہیں اور، کسی اندیکھے اضطراب میں اٹکا ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ زہر خوردہ کتاب مکمل ہو چکی تھی، مگر اس کا اثر شاید ابھی تک اس کے اندر کہیں گردش کر رہا تھا۔
दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। सबके शोर के बीच वो कदम बहुत नरम मगर बहुत वाज़िया सुनाई दिए। फलक ने बेध्यानी में मुड़कर देखा। फजर सामने थी। लंबे सफ़र की थकन के बावजूद उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जो अंदर से जन्म लेती है, जैसे किसी ने दिल के अंदर की सर्द जंग जीत ली हो। एक लम्हे के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखती रहीं। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बोलने से पहले सब कह देते हैं। फिर फजर उसकी जानिब बढ़ी और चंद कदम के फासले पर आके रुक गई। कितना वक्त गुजर गया है ना फलक, उसकी आंखों ने चीख चीख कर कहा। हाँ, जैसे बरसों का बोझ किसी एक पल में उतर गया हो। फलक की खामोशी ने चीख चीख कर जवाब दिया। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं, सारी शिकायतें दम तोड़ जाती हैं जब वो शख्स सामने आता है जो हमें अजीज़ होता है। फासले पल भर में मिट जाते हैं। फजर वहीं खड़ी रही। फिर वो लम्हा आया जब फलक ने बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। उसके आंसू पलकों से नीचे उतर आए मगर वो हंस रही थी। तुम वापस आ गई। ये लम्हा दो जीतों का मिलाप था। एक जंग जीत आई थी, दूसरी ने अपने अंदर का जहर लफ्ज़ों में उंडेल कर ख़ुद को बचा लिया था। मुबारक हो, तुम जीत गई फजर। फलक की आवाज़ धीमी थी, जैसे किसी देरीना कर्ज की अदायगी हो गई हो। फजर मुस्कुराई। नहीं, हम जीत गए। वो आहिस्ता से पीछे हटी। उसके होंठों पे नरम सी मुस्कुराहट आई। कुछ जीत ऐसी होती है जो दुख के बगैर मुमकिन नहीं होती। वो भी मुस्कुराई। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत। तुम्हें बताना है कि वहाँ क्या हुआ, कैसे सब कुछ पलटा, और मुझे तुम्हें अपनी किताब के आखिरी बाब के बारे में बताना है। मैंने कैसे लिखा और क्या क्या हुआ। दोनों एकदम मुस्कुरा दी। वो हंसी जो आंखों से शुरू होती है और दिल में जा के ठहरती है। याद है वो दिन जब हमने कहा था कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो दुनिया को हैरान कर दे? फलक ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, और तुमने कहा था अगर हम नाकाम हुए तो कम से कम ड्रामाई अंजाम तो ज़रूर देंगे। फलक ने गहरा सांस लिया। मैंने तुम्हें याद किया था, बहुत। फजर के चेहरे पर खामोश सा सुकून उतर आया। मैंने भी। तुम वो पहला इंसान हो जिससे मैंने कभी सब कुछ कहना चाहा और शायद अब कह सकूँगी। दोनों के दरमियान अब कोई दीवार नहीं थी, ना फ़ख्र, ना अना, ना फासले। बस दो दोस्त जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ महाज़ों पर लड़कर जीत हासिल की थी। दूर स्टेज की लाइट्स जलने लगीं। किसी ने आवाज़ लगाई, मैडम रिहर्सल फिर से शुरू करनी है, बस 7 दिन बाकी हैं। फजर मुस्कुराई। हाँ, और शायद यही 7 दिन सब कुछ बदल देंगे। वो दोनों एक बार फिर मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखने लगीं। वक्त जैसे थम सा गया था। एक तरफ डार्क स्टार्स की चमक थी और दूसरी तरफ उन दोनों की वो दोस्ती जो सारे अंधेरों के बावजूद आज भी रोशन थी। कल मिलते हैं, फजर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। 2 औरतों का दिन। फलक ने भी उसका साथ दिया तो फजर मुस्कुराते हुए पलट गई। 6 दिन पहले 2 औरतों का दिन। लाहौर की सर्द सुबह थी। धुंध इतनी गहरी कि इमारतें धुंधलकों में तहलील हो गई थीं। आसमान पे सूरज की हल्की नारंगी लकीर जैसे उन 2 औरतों के दिन की निशानी हो। धुंध के पार भी रोशनी मौजूद थी। फजर दरवाजे के सामने खड़ी चाय के मग से उठती भाप को देख रही थी। उसके हाथ में नीले रंग का सिरेमिक कप था और चेहरे पर वो सुकून जो फतह के बाद आता है। आज का दिन वो जानती थी उसका और फलक का दिन है। ना जंग, ना चालें, ना सियासत, सिर्फ 2 औरतें और वो वक्त जिसका वादा वो दोनों ने बरसों पहले खुद से किया था कि जब सब तूफ़ान थम जाएंगे वो एक दिन सिर्फ अपने लिए रखेंगी। उसने फलक के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। दूसरी तरफ फलक थी। उसने आज अपना ऊनी कैप पहना था, गहरे नीले कोट के साथ। उसके बाल कैप के अंदर सिमटे हुए थे मगर गर्दन के पास थे सुनहरी लट के 2 सिरे बाहर निकल आए थे। वो जानती थी फजर उसे लेने खुद आएगी। दरवाज़ा बजा तो उसने बिना देखे कहा, मुझे पता था तुम हो। तुम्हें हमेशा पता होता है क्योंकि तुम हमेशा वक्त पे आती हो। फजर ने शाने उचकाए। वक्त मेरे बस में नहीं, मगर ये दिन ज़रूर मेरे बस का है। उसने एक आखिरी नज़र फलक की तैयारी पर डाली। 2-4 घूंट चाय के लिए और यूं वो दोनों निकल पड़ी। बूट्स की चाप, कोटों की खुशबू और एक दिन जिसका हर लम्हा उनकी सांसों में कैद होने वाला था। सबसे पहले वो दोनों मीनार फैशंस पहुंची थीं। दिसंबर की धुंध फिज़ा में तैर रही थी। सड़कों के किनारे दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे और सांसों से उठता भाप का धुआं फिज़ा में तहलील हो रहा था। फजर ने अपने ऊनी कोट का कॉलर ठीक किया। स्याह चमड़े के बूट, बालों का ऊंचा जूड़ा और गहरे बरगंडी रंग की लिपस्टिक।
فلک کے لباس میں سادگی تھی مگر ایک الگ ہی شان، نیلے رنگ کا لانگ کوٹ، سیاہ اونی کیپ اور ہلکی گلابی لپسٹک۔ ایک لمحے کو لگتا تھا جیسے دونوں ایک ہی عکس کی دو پرتیں ہوں، مختلف مگر مکمل۔ دروازے کے سامنے پہنچ کے فجر لمحہ بھر کو رک گئی۔ اس نے گردن اٹھا کے اس عمارت کو دیکھا جس میں اس کا خون پسینہ شامل تھا۔ اسے یاد آیا وہ دن جب یہ جل کے راکھ ہو رہی تھی۔ سب ماضی کا دھواں ہے فجر، اب صرف چمک رہ گئی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی خوشبوؤں، روشنیوں اور رنگوں نے ان کا استقبال کیا۔ ماربل کے فرش پہ ان کے بوٹس کی آواز گونجی۔ کمرے میں کارکن بھاگ دوڑ میں مصروف تھے، لائٹس فکس ہو رہی تھیں، گاؤن ٹنگے جا رہے تھے، ڈیزائنرز اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ صفدر نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ اوماڑا فیشن شو کے بعد فجر ایک بار پھر لائم لائٹ میں آ گئی تھی۔ یہ دیکھو، صفدر نے ایک گاؤن کی جانب اشارہ کیا۔ یہ راکھ کلیکشن کا پہلا ڈریس ہے، وہ لمحہ جب عورت خود کو دوبارہ بنتی ہے۔ فلک نے کپڑے پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ صرف کپڑا نہیں، یہ تم لوگوں کی زبان ہے۔ اور تمہاری کتاب، وہ زہر خوردہ پری، کیا تمہیں لگتا ہے لوگ سمجھ پائیں گے؟ فجر نے سینے پہ ہاتھ باندھتے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ میں چاہتی نہیں کہ وہ سمجھیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ محسوس کریں جیسے میں نے لکھتے وقت کیا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک لمحہ کے لیے ملیں۔ یہ وہ نظر تھی جو برسوں کے فاصلے مٹا دیتی ہے۔ فلک کے ہونٹوں پہ نرم تبسم تھا۔ تمہیں پتہ ہے فجر، تم اب ویسی نہیں رہی۔ کیسی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جو تنہا تھی، جو ہر چیز سے لڑتی تھی، اب تم کسی کے ساتھ ہو، میرے ساتھ۔ ہاں، شاید یہی ان کا ایک نیا جنم تھا۔ انہوں نے کافی وقت وہاں گزارا اور پھر دوپہر کے وقت دھند ذرا چھٹی تو دھوپ نے اپنا لمس زمین پر پھیلایا۔ وہ دونوں گلبرگ کے ایک نئے مال میں آئیں۔ فلک نے ایک ہیٹ اٹھائی اور آئینے کے سامنے پہن کے بولی، یہ دیکھو، میں اب نویسا سے زیادہ سٹائلش لگ رہی ہوں نا؟ ہاں، اب صرف قلم کے بجائے تمہیں ریمپ پہ چلنا چاہیے۔ پھر تم ڈیزائن کرو گی میری ڈریس، ڈیل؟ ڈیل؟ فجر مسکرا دی۔ وہ آئینوں کے بیچ روشنیوں کے نیچے چلتی رہیں، ایک دکان میں خوشبوئیں آزمائیں، دوسری میں رنگین کوٹس۔ کبھی فجر نے فلک کے بال ٹھیک کیے، کبھی فلک نے فجر کے گال پہ لپسٹک کا نشان صاف کیا۔ ہم دونوں کا مزاج کتنا مختلف ہے، پھر بھی جب ساتھ ہوتے ہیں سب ٹھیک لگتا ہے۔ کیسے؟ فجر نے اچنبھے سے پوچھا۔ یہ دوستی نہیں، توازن ہے۔ تم آگ ہو، میں ہوا، تم جلنے لگو گی تو میں بہہ جاؤں گی۔ ان کی ہنسی جیسے مال کے شیشوں پہ ٹھہر گئی۔ لوگ انہیں دیکھتے تھے، دو عورتیں جو کسی کی بیوی کی حیثیت نہیں، کسی کے ماتحت نہیں، بلکہ خود اپنی کہانی کی مرکزی کردار تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ کیفے چلی آئیں، گرم کافی، براؤن شوگر اور پیسٹری کے چھوٹے ٹکڑے۔ فلک نے پیسٹری کا ٹکڑا اٹھاتے اطلاع دی، میں سوچتی ہوں جب زہر خوردہ پری چھپے گی تو میں خوشی سے چیخوں گی۔ جب کاپیاں میرے ہاتھ میں آئیں تو میں شاید رو پڑوں گی، کیونکہ وہ کتاب تمہارا دل ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ اسے پسند کر رہے ہیں، تم نے جادو تخلیق کیا ہے۔ شاید عورت کا جادو ہی یہی ہے کہ وہ رو کر بھی تخلیق کرتی ہے۔ فلک دھیما سا مسکرائی۔ ویسے تمہاری زہر خوردہ پری عورت کے حوالے سے سال کی سب سے بولڈ کتاب ہے۔ تمہارے ساتھ مل کے میں دنیا بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عورتوں کی جنگ صرف اس وقت ختم ہوتی ہے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، فجر نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور ہم اب ساتھ ہیں، بغیر کسی انا، بغیر کسی خوف کے۔ اور میں نے اگلی کتاب کا نام رکھ لیا ہے۔ کیا نام ہے؟ احیا۔ فلک نے ایک لفظی جواب دیا، یعنی حیات نو۔ فجر نے دلچسپی سے پوچھا، اور موضوع؟ انسان جو خود کو بخشنے کا ہنر سیکھ لے، کیونکہ جب ہر پتا جھڑ جاتا ہے تب اندر کا شجر ہرا ہوتا ہے۔ فجر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ کاش ہر عورت یہ ہنر سیکھ لے، پھر شاید دنیا کچھ نرم ہو جائے۔ فلک نے بیوسی کے انداز میں جواب دیا، میں سوچ رہی ہوں اگلے شو میں تمہیں فرنٹ لائن پہ بٹھاؤں، بس یہ مت کہنا کہ ماڈل بن جاؤں۔ فلک نے ڈرامائی انداز میں کہا تو دونوں کے کہے فضا میں گل گئے۔ ہوا کے ساتھ وہ آزاد لگ رہی تھیں، جیسے ان کے کاندھوں کا بوجھ کسی نے اتار لیا ہو۔ یہ دن، تمہیں پتہ ہے فجر، میں چاہتی تھی ایسا دن آئے جہاں نہ کوئی مرد باتوں کے بیچ ہو، نہ کوئی خوف، بس دو عورتیں جو خود کو جانتی ہوں۔ آج وہ دن ہے۔ ہم دنیا کو نہیں بدل سکتے، مگر اپنے دلوں کی سمت بدل سکتے ہیں، یہی اصل جیت ہے۔ دونوں نے خود کو چنا تھا، اور اب شاید دنیا کو سمجھ آ جائے گی کہ عورت کا مطلب کمزوری نہیں، تخلیق، اختیار اور جیت ہوتا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دھند میں غائب ہوتے سورج کی طرف۔ فجر نے آہستہ کہا،
जैसे कुछ याद आ गया हो। 6 दिन बाकी हैं। फलक ने नरमी से मुस्कुरा कर जवाब दिया। हाँ, 6 दिन, और शायद पूरी कहानी का अंजाम। शहर में धुंध के जर्रे फिर से घुलने लगे। वो दोनों सड़क किनारे खड़ी थीं, हाथों में कॉफ़ी के कप, चेहरों पे बड़े स्याह चश्मे जिनके पीछे उनकी पहचान छुपी हुई थी। जैसे कहानियों के किरदार अपने अंजाम से पहले चेहरा छुपा लेते हैं। मुझे अब वो काम करना है जो कभी नहीं किया। क्या? फलक ने हैरानी से पूछा। मैं किसी से ऑटोग्राफ लेने जा रही हूँ। फलक का चेहरा संजीदगी से हैरान हो गया, फिर वो हंस दी। फजर मराज किसी से ऑटोग्राफ ले, ये तो तारीख बदलने वाला वाक़या है। हाँ, और तुम वो वाहिद औरत हो। फलक पल भर को साकित हुई। वो जानती थी फजर के लिए ये एक आम जुमला नहीं था। उसकी दुनिया में तारीफ़ें नहीं होती, सिर्फ तस्लीम किया जाता है, और फजर ने उसे तस्लीम कर लिया था। दोनों ने कदम बढ़ाए। सामने एक पुरानी सी दुकान थी, लकड़ी का दरवाज़ा, ऊपर धुंधला बोर्ड था, किताब महल। हुरूफ के किनारे जंग आलूद मगर कायम थे। दुकान के अंदर हवा जैसे कागज़ों में बसी हो, शेल्फों पे पुरानी जिल्दों का ढेर, बीच बीच में नया अदब। फलक के चेहरे पर वो चमक थी जो किसी कारी को लफ्ज़ों के जंगल में दाखिल होते महसूस होती है। ये जगह कितनी पुरानी लगती है, जैसे वक्त ने यहाँ पनाह ली हो। फजर ने तहय्युर से कहा। यही तो असल मोहब्बत है, वक्त को थाम लेना, और किताबें ये हुनर रखती हैं। फजर ने गर्दन मोड़कर काउंटर पे बैठे दुकानदार को देखा। दरमियानी उम्र का मर्द, मटियाले रंग की जैकेट, ऐनक की एक डंडी टेप से बंधी हुई। वो अखबार पढ़ रहा था, शायद अदब नहीं सियासत। फजर आगे बढ़ी। माफ़ कीजिएगा, पुरफरेब नाम की किताब चाहिए। मुसन्निफ़ा हैं फलक आलमगीर। दुकानदार ने अखबार से नज़रें हटा के उन्हें देखा। नहीं बीबी, वो किताब नहीं चल रही, ख़त्म हो गई। फलक ने ज़रा नज़रें झुकाईं। उसके लिए ये जुमला नया नहीं था। पब्लिशिंग की दुनिया में अक्सर लफ्ज़ ख़त्म हो गया का मतलब होता है हमने जगह नहीं दी, ख़त्म हो गई या बेची नहीं। दुकानदार ने अखबार मोड़ दिया। बेची नहीं जा सकती, अवाम ऐसी किताबें नहीं पढ़ती। फजर ने चश्मा उतारा। अवाम पढ़ना चाहती है, बस तुम जैसे गेट कीपर बेचने नहीं देते। फलक ने उसकी आस्तीन थामी। फजर छोड़ दो, वो समझ नहीं पाएगा, उसे समझना होगा। वो वापस दुकानदार की जानिब मुड़ी। जब आप लोग किसी नई मुसन्निफ़ा की किताब पीछे रख देते हैं तो आप लफ्ज़ों की मौत के मुजरिम बनते हैं। बहस का फ़ायदा नहीं है फजर, और मुझे ऐसी जगह खामोशी की आदत नहीं। दुकानदार थोड़ा बदमजाजी से बोला। देखें बीबी, नई मुसन्निफ़ाएँ ज़्यादा दिमाग खपाती हैं, उनकी चीज़ें बिकाऊ नहीं होती, लोग नाम देखते हैं। फजर इस्तेहज़ाइया हंसी। नाम? तो आपको नाम चाहिए ना, लिख लें, फलक आलमगीर। फलक ने गहरा सांस लिया। वो जानती थी अब फजर रुकने वाली नहीं। उसी दौरान एक कम उम्र मुलाजिम लड़का पीछे वाले शेल्फ से बोला। सर, ये रही पुरफरेब, इधर रखी थी। दुकानदार के चेहरे पर एक लम्हे की शर्मिंदगी लहराई। हाँ, वही तो थी, ये लीजिए मैडम। फजर ने किताब उठाई। जिल्द पे छपा हुआ नाम, फलक आलमगीर। उसने उंगली से वो नाम छुआ जैसे कोई लम्स में दुआ मांगता है। वो फलक की जानिब मुड़ी। तुम्हें अंदाज़ा है तुमने क्या लिखा है? तुम्हारे लफ्ज़ खून से ज़्यादा जिंदा हैं। फलक ने नज़रें चुराई, धीमे से मुस्कुराई। जो लिखना था लिख दिया, हर किसी के पास अपनी मौत का तरीका होता है, मेरा यही है। दुकानदार उन दोनों को देखता रहा, फिर मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोला। मैडम, ये आपकी बड़ी बहन है। फलक के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। नहीं, ये छोटी हैं। दुकानदार ने भवें चढ़ाईं। लगती तो लंबी हैं, ज़बान भी लंबी है। फजर ने किताब को सीने से लगाते फ़ौरन जवाब दिया। दुकानदार कुछ कहने ही वाला था कि फलक ने फजर का बाजू पकड़ा। चलो, तुम हर जगह इनकलाब नहीं ला सकती। मैं इनकलाब नहीं, इज्जत मांग रही हूँ लफ्ज़ों के लिए। वो किताब की कीमत अदा करते पलट गईं। फजर दरवाजे में ही रह गई। अगली बार अगर किसी नई मुसन्निफ़ा की किताब छपाई तो मैं तुम्हारा नाम याद रखूँगी। वो दुकान से बाहर निकली। पीछे दुकानदार बुड़बुड़ाया। अजीब औरतें हैं, पागल। फलक ने सड़क पे आते ही गहरा सांस लिया। हवा में कॉफ़ी और सर्दियों का जायका घुला हुआ था। तुम्हारी यही आदत लोगों को याद रहती है। तुम जब आवाज़ उठाती हो तो डरती नहीं, और तुम्हारी आदत, तुम लफ्ज़ों में जहर घोलती हो मगर वो किसी के लिए दवा बन जाता है। फलक ने नरमी से जवाब दिया। मैं तो बस ज़ख्मों को लिखती हूँ, तुम उनसे जंग लड़ती हो। फ़र्क यह है कि मैं छुप जाती हूँ, तुम सामने आ जाती हो। फजर ने बैग खोला, पेन निकाला। साइन करो इस पे, फलक आलमगीर। फलक ने मुस्कुराते हुए कलम थाम लिया। ऐसे कौन ऑटोग्राफ मांगता है मोहतरमा? फिर किताब खोल कर पहले सफ़े पे लिखा। लफ्ज़ कभी नहीं मरते, बस पढ़ने वाले बदल जाते हैं। फलक आलमगीर। उसकी हर किताब का इंतसाब यही था, मोहब्बत के नाम।
فجر نے صفحے کو دیکھا یوں جیسے کوئی تاج چھو رہا ہو، پھر آہستہ سے بولی، یہ آٹوگراف نہیں، تمہاری بقا کی مہر ہے۔ فلک بس مسکرا دی، اور تم میری پہلی آٹوگراف ہو۔ اب جب کبھی لفظوں سے محبت کم لگے گی میں یہ نکال کے پڑھوں گی۔ دونوں چل پڑیں۔ کتاب اب فجر کے ہاتھ میں تھی۔ فلک کے دل میں ایک سکون تھا اور لاہور کی سرد فضا میں دو عورتوں کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی جو لفظوں سے زیادہ گہری تھی۔ ان کے قدموں کے نیچے گرے پتوں کی چڑچڑاہٹ جیسے اعلان کر رہی تھی، اور جب کبھی جنگ یاد آئے گی میں تمہیں یاد کروں گی۔ برف اب رک چکی تھی مگر لان میں رات کی برف باری کی موٹی تہ ابھی تک چمک رہی تھی۔ آسمان پہ مدھم دھوپ سفید روشنی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جوزف پیلس کے دروازے پہ آہٹ کا گمان ہوا۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا، پال۔ کل کی سرد رات کی اذیت جیسے ابھی بھی اس کے چہرے پر درج تھی مگر آنکھوں میں ہار نہیں تھی۔ مسٹر جوزف گھر پہ ہیں؟ جی سر، وہ لائبریری میں ہیں۔ پال نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ تو پھر بتا دیجئے پال دوبارہ آ گیا ہے؟ اس بار اسے روکا نہیں گیا تھا، اس بار آنے دیا گیا۔ یہ لائبریری کا منظر تھا جہاں مسٹر جوزف اپنی مخصوص اونچی کرسی پہ بیٹھے تھے۔ سامنے آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی تھیں، ہلکی چٹک کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ کپڑے وہی ہمیشہ کی طرح نفیس، نیوی بلو شرٹ، چمڑے کے جوتے اور ان کی چمکدار گھڑی جو ہمیشہ وقت سے چند سیکنڈ آگے رہتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ پال نے دروازہ کھولا۔ کل والی گھبراہٹ اب نہیں تھی، آج وہ پرعزم اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ تو تم واپس آ گئے؟ جی سر، وعدہ کیا تھا۔ کچھ وعدے بس موسم کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ مسٹر جوزف کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میری محبت موسم نہیں، وہ یقین ہے۔ مسٹر جوزف نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا پھر اسے میز پہ رکھا۔ تم نے کہا تھا تمہارے پاس سلطنت نہیں، صرف ایماندار دل ہے، لیکن دنیا دل پر نہیں حیثیت پہ یقین کرتی ہے۔ تم میرے معیار پہ کہاں ٹھہرتے ہو؟ پال نے ایک گہرا سانس لیا اور سچائی سے جواب دیا، میں کسی معیار پہ پورا نہیں اترنا چاہتا سوائے اس عورت کے معیار پر اترنے کے جو آپ کی بیٹی ہے۔ جوزف نے چند لمحے تک اسے خاموشی سے دیکھا پھر آہستگی سے کہا، تمہیں پتہ ہے پال، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کبھی ہلکے میں نہیں لی اور وہ ہے فیصلہ، اور جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر واپس نہیں مڑتا۔ پال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں فیصلے نہیں بدلنے آیا سر، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے فیصلے میں سچائی کی ایک اور پرت شامل ہو، نسا کی۔ جوزف کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی لرزش آئی۔ انہوں نے ایک لمحہ رک کر ملازم کو آواز دی، نسا کو بلا دو۔ چند منٹوں بعد لائبریری کے دروازے سے وہ داخل ہوئی، سفید رنگ کے گرم شال میں لپٹی، چہرے پر سکون مگر آنکھوں میں بے چینی سی تھی۔ اس کے قدم آہستہ مگر پراعتماد تھے۔ پال نے اسے دیکھا اور جیسے لمحہ بھر کو سانس روک لی۔ مسٹر جوزف نے اسے ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کرسی پہ ٹک گئی۔ اس کی ایک جانب پال کھڑا تھا جبکہ دوسری جانب مسٹر جوزف۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ نسا نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولی، محبت کبھی کہیں نہیں جاتی ڈیڈ، محسوس کی جاتی ہے، اور جو شخص کئی گھنٹے رات برف میں بیٹھا رہا وہ محبت نہیں شاید ایمان لے کے آیا تھا، مگر آخری فیصلہ آپ کا ہوگا۔ پال کے چہرے پر نرمی اتری اور جوزف نے دھیرے سے پلکیں جھپکیں۔ سفید شال میں نسا کے چیری جیسے بال مزید گہرے ہو گئے۔ تم جانتی ہو نسا، یہ پیلس تمہارا گھر ہے، یہ دیواریں، یہ نام، یہ سب کچھ تمہارا حصہ ہے۔ کیا تم یہ سب چھوڑ کے جانا چاہتی ہو؟ نسا نے گود میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیا۔ اگر آپ چاہیں تو وہ یہاں رہ سکتا ہے۔ پال نے فوراً قدم آگے بڑھایا، اگر یہی آپ کی شرط ہے تو میں یہیں رہوں گا۔ مجھے کسی محل سے مسئلہ نہیں، بس یہ شرط ہے کہ اس محل کے دروازے ہمارے درمیان دیوار نہ بنے۔ تم جوزف پیلس میں رہنا چاہتے ہو؟ مسٹر جوزف نے بھویں سکیڑ کے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ پال نے مسکرا کے کہا، اگر محبت یہاں قید ہے تو میں خوشی سے قیدی بن جاؤں گا۔ میں بھاگنے نہیں آیا، بس اس خاندان کا حصہ بننے آیا ہوں جس کا مان نسا ہے۔ نسا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی اسے اتنا مان دیتا تھا؟ مسٹر جوزف کے چہرے پر اب بھی وہی پرانی خاموشی تھی مگر اس کے پیچھے کچھ پگھلتا جا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہاں رہنا آسان نہیں ہوگا، یہ گھر اصولوں پہ چلتا ہے، یہاں ہر سانس ذمہ داری کے ساتھ لی جاتی ہے۔ پال نے نرمی سے جواب دیا، مجھے اصولوں سے ڈر نہیں لگتا، میں انہی اصولوں میں رہ کر نسا کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اصول اگر عزت ہے تو میرا اصول محبت ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں ان دونوں میں کبھی ٹکراؤ نہیں آنے دوں گا۔ لائبریری میں خاموشی چھا گئی۔ چولہے کی آگ کی روشنی تینوں کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، جوزف کی سختی، نسا کی نرمی اور پال کی ضد۔
آخرکار مسٹر جوزف نے گہرا سانس بھرا۔ نسا تم جاؤ، مجھے پال سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ نسا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر پال کی طرف۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے خاموش شکر گزاری کا اشارہ۔ وہ چلی گئی مگر جاتے جاتے اس کی نظریں صاف کہہ رہی تھیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مسٹر جوزف نے کھڑکی کے پار لان کی برف کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس دنیا کے طوفانوں سے بچانے کے لیے ان دیواروں میں قید رکھا۔ میں نے لوگوں کو بھروسے کے نام پہ ٹوٹتے دیکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نسا دوبارہ کبھی وہ سب سہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ان دیواروں کے اندر قید نہ ہوں۔ میں اسے بچانے نہیں آیا، میں بس اس کے ساتھ چلنے آیا ہوں۔ آپ نے اگر اسے محفوظ رکھا ہے تو میں اسے آزاد سانس دینا چاہتا ہوں۔ جوزف کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ کی مدھم سی رمق ابھری۔ تم فلسفے اچھے بول لیتے ہو، اور شاید اسی لیے آپ سننے کے باوجود انکار نہیں کر پاتے سر۔ پال نے مسکرا کے جواب دیا، تم جس ڈریکولا کے بارے میں سنتے رہے ہو اس سے ڈرنا چاہیے۔ ڈریکولا اندھیروں میں رہتا ہے اور میں روشنی کا بندہ ہوں۔ جب تک نسا کی آنکھوں میں روشنی ہے مجھے کسی اندھیرے سے خوف نہیں۔ مسٹر جوزف نے دھیرے سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، تمہیں اندازہ ہے تم نے ابھی جوزف پیلس کو چیلنج کر دیا ہے؟ پال نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں کبھی جنگ لڑنے نہیں آیا، میں تو صلح کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے یہ موقع دیں تو میں اس پیلس کو گھر بنا دوں گا۔ گہری خاموشی چھائی اور پھر مسٹر جوزف نے اسے جانے کا کہہ دیا۔ پال لائبریری سے نکل کر نیچے آیا تو نسا سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں اور نسا کے لبوں پہ ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ڈیڈ مان گئے؟ نہیں، مگر دل مان گیا ہے، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ تو پھر برف پگھل جائے گی۔ پال نے مسکرا کر بڑی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ برف اب ٹھنڈی نہیں لگتی۔ اوپر لائبریری کی کھڑکی میں مسٹر جوزف کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی سرد نیلا رنگ تھا، مگر اس بار ان آنکھوں میں ایک نرم سی چمک تھی۔ شاید یہ پیلس اب واقعی ایک گھر بننے جا رہا تھا۔ برف کے آخری گالے فضا میں بکھر رہے تھے اور جوزف پیلس کی ہوا پہلی بار گرم محسوس ہونے لگی۔ 5 دن پہلے ٹی وی اسکرین پر سنہری حروف ابھرے، ٹی وی شو عالمی روشنی، میزبان مرانڈا کرس۔ دنیا بھر میں نشر ہونے والا یہ شو آج لاہور کے ایک عالی شان اسٹوڈیو میں براہ راست دکھایا جا رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پروگرام کی ٹیم صرف ایک شخص کا انٹرویو لینے پاکستان آئی تھی، اور وہ شخص رئیس تھا، جس کی زندگی پر لکھی گئی کتاب اس سال دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی بائیوگرافی بن چکی تھی۔ اسٹیج کی روشنیوں میں نیلے اور سیاہ رنگ کا امتزاج کچھ ایسا تھا جیسے رات خود اپنے ستارے نچھاور کر رہی ہو۔ ایک لمبا بڑا ہال اور وہاں بیٹھے سینکڑوں لوگ بےتاب نظر آتے تھے۔ مرانڈا کرس، دنیا کی مشہور اینکر، اپنی مخصوص سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آج ہم ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خاموشی سے سلطنتیں تعمیر کرتا ہے۔ تعارف کی فہرست لمبی ہوتی گئی۔ اس کے بعد وہ سارا ڈیٹا بھی تھا، اس کے پاس وہ سارا ڈیٹا بھی تھا جو بائیوگرافی میں موجود نہیں تھا، اور اب وہ بولے جا رہی تھی، لوگ سن رہے تھے، اور پھر جب اس کا سانس پھولنے لگا تو اس نے مسکرا کے کہا، خواتین و حضرات، یہ ہیں رئیس اورنگ زیب۔ روشنیوں کا رخ دروازے کی سمت مڑا، کیمرے نے زوم کیا اور اسکرین پہ نمودار ہوا وہ چہرہ جسے دیکھنے کے لیے ہال میں موجود ہر شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ سیاہ شرٹ جو گردن تک بند تھی، کلائی میں بندی قیمتی گھڑی اور چمچماتے جوتے وہ ماربل پہ رکھتا آگے بڑھا۔ آنکھوں میں ٹھہرا ہوا وقار تھا اور چلنے میں اعتماد۔ تالیوں کا شور بلند ہوا، وہ نشست پہ آ کے بیٹھا، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ یہ انٹرویو اس کی غیر موجودگی میں فلک نے فائنل کر دیا تھا اور اسے آنا پڑا۔ گفتگو کا آغاز ہوا۔ رئیس صاحب، خوش آمدید۔ سب سے پہلے مبارکباد، آپ کی کتاب نے دنیا بھر کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ شکریہ، لیکن اس میں زیادہ کمال مصنف کا ہے۔ وہ مسکرایا، سلیقے سے جمے بال اس وقت بھلے لگ رہے تھے۔ لیکن آپ اب محض ایک نام نہیں رہے، ایک علامت ہیں۔ شہرت، طاقت، اثر، کیا آپ کو شہرت پسند ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال تھا۔ شہرت ایک سودا ہے، یہ آپ کو پہچان دیتی ہے مگر سکون چھین لیتی ہے۔ میں اس کے پیچھے نہیں بھاگتا، بس اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ دوسری طرف ایک دھیمی روشنی والے کمرے میں فلک اور فجر بڑی اسکرین کے سامنے بیٹھی تھیں۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، ٹی وی کی چمک ان کے چہروں پہ پڑ رہی تھی۔ ان کے سامنے قریب ہی میز پہ 2 کپ رکھے تھے، فیری ٹی کے کپ۔
جن کے اندر تیرتے خوبصورت پھول مدھم روشنی سے مزید جادوئی سے لگ رہے تھے بس زندگی میں اتنا پر اعتماد ہونا ہے۔ فلک نے ذرا سا فجر کی جانب جھکتے ہوئے کہا، اور مجھے اتنا طاقتور۔ فجر کی گردن اٹھی ہوئی تھی، جبکہ انگلیوں میں تحیر تھا، جبکہ آنکھوں میں تحیر تھا، اور اس تحیر کے ساتھ اسکرین پر نظر آتے شخص کی تصویر بھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی سلطنت صفر سے شروع کی، ٹیکسٹائل، میڈیا، امارات، فیشن اور بے شمار ہیرے۔ آخر وہ کیا جذبہ ہے جو آپ کو آگے بڑھاتا ہے؟ نقصان، رئیس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہر وہ شخص جو کچھ عظیم بناتا ہے پہلے کچھ انمول کھو چکا ہوتا ہے۔ میں نے یہ سب کسی لالچ میں نہیں، کسی کمی کو بھرنے کے لیے بنایا ہے۔ کمی؟ کس چیز کی؟ مرانڈا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہال میں بیٹھی عوام تجسس بھری نگاہوں سے دم سادھے جواب سننے کو تیار تھی۔ خوف، جواب نے ہال میں ایک سرد لہر دوڑا دی۔ اس خوف کی کمی جو کسی معمولی شخص کو ہوتی ہے۔ جب انسان سب کچھ کھو دیتا ہے تو اس کے اندر ایک خطرناک سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سلطنت ہر وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش ہے جس سے کوئی نقصان میرے قریب آ سکتا ہے۔ میں نے یہ سب بقا کے لیے نہیں بلکہ لازوال بقا کے لیے بنایا ہے۔ کیمرہ رئیس کے چہرے پر زوم ہوا۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فجر نے ریموٹ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تمہیں کچھ سمجھ آیا؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے نظریں اسکرین پہ جمائے فلک سے پوچھا۔ لازوال بقا کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ حملہ آور رہے گا، کیونکہ دفاع میں خوف ہوتا ہے لیکن حملہ کرنے میں کنٹرول۔ یہ ساری سلطنت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بے بس ہونے سے کس قدر ڈرتا ہے۔ وہ باہر کی دنیا کو نہیں بلکہ اپنے ماضی کے خوف کو شکست دے رہا ہے۔ وہ شاید سکون ڈھونڈ رہا ہے اور یہی اسے خطرناک بناتا ہے، کیونکہ جو آدمی سکون کی تلاش میں ہو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ سلطنت صرف کاروبار نہیں فجر، یہ اس کا جذباتی بلیک ہول ہے جو سب کچھ نگل رہا ہے۔ فلک نے کس قدر تفصیل سے جواب دیا۔ فجر کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ مرانڈا کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ دنیا آپ کا موازنہ بڑی ہستیوں سے کرتی ہے، طاقت، انداز، شہرت۔ آپ خود کو ان میں کہاں دیکھتے ہیں؟ میں ان لوگوں سے نہیں ٹکراتا جو روشنیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں لوگوں کے بنائے ہوئے عرش پر نہیں بیٹھتا۔ میں وقت کے ساتھ چلتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ کہاں رکنا ہے۔ اتنا غرور تو چاند کو بھی نہیں۔ مرانڈا نے ستائشی انداز میں اسے دیکھتے پوچھا۔ یہ سوال اسکرپٹ میں نہیں تھا، وہ اس وقت اس کی شخصیت سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ چاند روشنی کا محتاج ہے، میں اپنا آسمان ساتھ لایا ہوں۔ صرف تالیاں نہیں تھی بلکہ ایک زوردار گونجتا ہوا شور تھا جو کمرے کی مدھم روشنیوں کو چیر رہا تھا۔ سیٹیوں اور پرجوش نعروں کے درمیان کئی لوگ دیوانگی میں رئیس کا نام پکارنے لگے۔ تمہاری کزن یقیناً اپنے پرائم میں اندھی رہی ہوں گی، فجر نے کس قدر تعصب سے کہا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری وہ کزن تمہاری ماں ہے۔ فجر کے ہونٹ اوہ کے انداز میں کھلے جبکہ فلک کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ تو اندھی نہیں تھی، پھر وہ شخص اسے کیوں نہیں ملتا تھا؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیک وقت سخت بھی ہیں اور حساس بھی۔ کیا واقعی آپ میں دونوں پہلو موجود ہیں؟ شاید میں دونوں نہیں ہوں۔ آپ سب سے زیادہ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ خود پر۔ آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ میں خود۔ کوئی ہمراز؟ انسان اپنا سب سے بڑا ہمراز ہے۔ آپ کا نیا منصوبہ ڈارک سٹارز، کہا جاتا ہے یہ صرف ایک کلیکشن نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے، کیا کچھ بتائیں گے؟ رئیس نے نفاست سے پہلو بدلا۔ اس کی درمیانی انگلی میں چمکتی وہ سلور انگوٹھی جس پہ رئیس کنندہ تھا، اس کے ہلنے پہ چمک اٹھی۔ انقلاب کا اعلان نہیں ہوتا، وہ اس وقت آتا ہے جب دنیا تیار نہیں ہوتی۔ آپ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتے ہیں، مرانڈا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سادگی سے سلطنتیں نہیں بنتی مس مرانڈ۔ اس نے گہری نظر مرانڈا پر گاڑتے ہوئے کچھ انداز میں کہا کہ مرانڈا اس لمحے بھول گئی کہ اسے کیا بولنا ہے۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر اس نے خود پہ قابو پاتے ہاتھ میں پکڑے کارڈز پر نظر دوڑائی۔ ایک سوال جو ہمارے ناظرین کی زبان پر ہے، کیا آپ سنگل ہیں؟ پورے ہال میں کہے گونج اٹھے۔ قوم جاننا چاہتی ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ رئیس نے گہرا سانس لیا، پھر دھیرے سے کہا، قانونی طور پر آزاد ہوں تو یس میں سنگل ہوں۔ ہال کہوں سے لرز اٹھا۔ مرانڈا نے ہنستے ہوئے پوچھا، یعنی کوئی عورت اب تک بادشاہ کو اپنا نہیں بنا سکی؟ وہ ہال میں اٹھتی ہوٹنگ پر مسکرایا، پھر کندھے اچکا دیے۔ ہاں وہ سنگل تھا، مگر محبت نے اسے عمر قید سزا سنا رکھی تھی۔ انٹرویو کے دوران ایک وقفہ آ گیا تھا، پھر اگلا سیگمنٹ شروع ہوا۔ اور وہ کیا ہے جو آپ کو راتوں کو جگائے رکھتا ہے؟
یہ خیال کہ میں حکومت کے لیے بنا ہوں۔ پروگرام کے اختتام پر مرانڈا نے کیمرے کی جانب رخ کیا اور گویا ہوئی، آپ نے ابھی اس انسان کو دیکھا جس نے اپنے زخموں سے ایک سلطنت کھڑی کی ہو؟ دنیا اسے تاج پوش بادشاہ کہتی ہے، مگر میرے خیال میں وہ ایک بہترین انسان ہے۔ تالیوں سے پورا ہال گونج اٹھا۔ رئیس کے چہرے پر روشنیوں کی چمک تھی، مگر آنکھوں میں ایک اداس سا سکوت۔ ڈارک سٹار سے 5 دن پہلے دنیا نہیں جانتی کیا آنے والا ہے۔ یہ انسان آخر کیا ہے؟ وہی جو دنیا کو ایک جال میں باندھ کر خود وہ دھاگا کاٹ سکتا ہے۔ فجر نے بے رحمی سے جواب دیا۔ یہ جگہ اماڑہ کے ساحل سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں سمندر کا شور نہیں بلکہ لاہور کے ٹریفک کی دھیمی مسلسل گونج تھی۔ باریسیاں پردے گرے ہوئے تھے جو کمرے کو مصنوعی طور پر تاریک رکھے ہوئے تھے۔ دھیمی روشنی صرف چند میز پہ رکھی اسپاٹ لائٹ سے آ رہی تھی جو شطرنج کی بساط کی طرح رکھے گئے نقشوں پہ پڑ رہی تھیں۔ ہوا ٹھہری ہوئی اور سرد تھی۔ میڈم روشنا سیاہ سلک کے لباس میں ملبوس ایک مہنگے چمڑے کے صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ مینار کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، پردے کی ہلکی سی درز سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور اس نے سادہ مگر قیمتی ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ پچھلی کئی راتوں کی طرح سرد و سپاٹ تھا۔ میڈم روشنا نے کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا، زندگی میں پہلی بار میں نے مینار معراج کو ہارتے دیکھا ہے۔ مینار نے پلٹ کے اسے نہیں دیکھا۔ یہ صرف ایک ڈیل تھی، اثاثوں کا نقصان۔ صرف ایک ڈیل؟ میڈم روشنا نے کپ میز پہ رکھا۔ ان کی آواز میں اب طنز نہیں، تشویش تھی۔ ریون گروپ تمہارے خون کا پیاسا ہو گیا ہے، تمہارا سارا مال ضبط ہو گیا اور رئیس اورنگزیب وہ جیت گیا، اور اب میری اطلاعات کے مطابق ریون گروپ تمہارے مختلف گروہوں پہ حملے کر رہا ہے۔ وہ اس دھوکے کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ مینار دھیرے سے مڑی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ شاید کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اس نے میز سے ریموٹ اٹھاتے ایک بٹن دبایا۔ سامنے کی دیوار ایک بہت بڑی اسکرین میں بدل گئی۔ اسکرین پر کوئن ڈیک کے ڈیک 1 کی خفیہ فوٹیج چلنے لگی۔ فجر کی آواز ابھری، نام جان لینا کافی نہیں ہوتا، کراس، بعض نام زہر ہوتے ہیں۔ میڈم روشنا اس منظر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے فجر کی چال ڈھال، اس کے لہجے کا سرد پن اور اس کی آنکھوں میں وہی مینار والی وحشت دیکھی۔ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ ماننا پڑے گا، فجر نے کیا خوب کھیلا ہے۔ ایکٹنگ نہیں، وہ تم بن گئی تھی۔ مینار نے اسکرین پر اپنی ہم شکل کو دیکھا، اپنی ہی ہم شکل بیٹی کو۔ تم نے اس کی پہچان پہ حملہ کیا تھا مینار، اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ پہچان چھیننے والوں کو نہیں چھوڑتی۔ مینار کے لبوں میں ہلکی سی لکیر ابھری۔ وہ بیٹی میری ہے روشنا، میری۔ اس نے ریموٹ سے اسکرین کو پاز کیا۔ تصویر فجر کے چہرے پہ منجمد ہو گئی۔ اس کی رگوں میں میرا خون ہے۔ وہ ڈرتی نہیں ہے، وہ بدلہ لینا جانتی ہے۔ ہاں، مجھے وہ پسند ہے، اور وہ میری فیورٹ ہوتی اگر وہ میرے خلاف نہ جاتی۔ مگر وہ تمہاری خلاف ہے مینار۔ میڈم روشنا نے اپنی نشست پر پہلو بدلا۔ ان کی نظریں اب مینار پر تھیں۔ تمہارا غصہ صرف فجر پر نہیں ہے، یہ رئیس پر ہے۔ لیکن میڈم روشنا ایک لمحے کو رکی، جیسے کوئی پیچیدہ معمہ حل کر رہی ہوں۔ میں تمہیں جانتی ہوں، تم صرف زخمی دل کی وجہ سے اتنا بڑا رسک نہیں لیتی۔ تم رئیس کو صرف ذاتی بدلے کے لیے تباہ نہیں کرنا چاہتی تھیں، کچھ اور بھی ہے نا؟ کچھ ایسا جو بہت بڑا ہے، جو تمہیں چاہیے۔ تمہیں کیا چاہیے مینار؟ مینار اس غیر متوقع سوال پر ایک لمحے کو رکی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی میز کی طرف بڑھی۔ ذاتی بدلہ؟ اس نے میز پر رکھے نقشے پر انگلیاں پھیریں۔ اس سیاہ دنیا کی ملکہ بنے رہنے کی قیمت ہوتی ہے، اور وہ ملکہ زیادہ دیر نہیں ٹک پاتی جو اس دنیا کو چلانے کے لیے خزانے نہ بھر پائے۔ اس نے روشنا کی طرف دیکھا، آنکھیں اب کسی بزنس ویمن کی طرح چمک رہی تھیں۔ ہمیں چھوٹی موٹی مچھلیاں پھانسنا پڑتی ہیں کیش فلو کے لیے، اس نے اطلاع دی۔ مگر رئیس، وہ تو مگرمچھ تھا۔ میں ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتی ہوں، اسے ختم کرنا اور اس کی سلطنت پر قبضہ کرنا۔ تو تمہارا مقصد صرف بدلہ نہیں تھا؟ میڈم روشنا نے بھویں سکیڑ کے پوچھا۔ مینار دوبارہ کھڑکی کے پاس گئی اور پردہ ہٹا کے نیچے مصروف لاہور کو دیکھا۔ رئیس عزت کی نشانی بن چکا ہے۔ کلین بزنس، ہیرے، فیشن، پاور، وہ سب کچھ مل گیا جو کسی بھی عام شخص کو نہیں مل سکتا۔ اس کی یہ کامیابی مجھے مزید سلگاتی ہے۔ گہرا سانس لیتے وہ مڑی، آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ میرا مقصد اس کی سفید دنیا کو اپنی سیاہ دنیا کے نیچے کچلنا ہے۔
اس کی ہر چیز کو اپنا بنانا ہے، اسے اس جہنم میں دھکیلنا ہے جس میں میں جلی ہوں۔ اس نے مجھ سے سب کچھ چھینا تھا، اسے سب کچھ گنوانا ہوگا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا، بنا کسی لچک کے۔ افسوس فجر نے وہ راستہ بند کر دیا۔ آواز میں غصہ لوٹ آیا۔ اب ریون گروپ میری سپلائی لائنز کاٹ رہا ہے، وقت کم ہے، مجھے یہ کھیل جلد از جلد ختم کرنا ہوگا۔ تو رئیس کا کیا ہوگا؟ مینار مسکرائی، وہی بھیانک سرد مسکراہٹ۔ اس ڈیل کے کینسل ہونے سے اس کا انجام نہیں بدلے گا، صرف طریقہ بدلے گا۔ وہ روشنا کے قریب آئی۔ پہلے میں اسے مالی طور پہ توڑنا چاہتی تھی، پھر جسمانی۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اب میں سیدھا اس کی روح پہ حملہ کروں گی۔ اور فجر؟ میڈم روشنا مزید الجھیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے بگ بی کو تباہ ہوتے دیکھے گی۔ وہ مسکرا دی اور پھر میز پہ رکھا فون اٹھایا۔ اس کی انگلیاں اسکرین پر پھسلیں اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد دوسری جانب فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو زرتاش؟ اس کے لہجے میں خنک تھی۔ مجھے تمہاری ایک آخری مدد چاہیے۔ میڈم روشنا کی جانب دیکھتے وہ مسکرائی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا، پھر مینار کی آواز سنائی دی۔ تمہارے بھائی کے پرائیویٹ روم میں فجر کے بڑے سے پورٹریٹ کے نیچے ایک باکس رکھا ہے، وہی جس پر ایک مکڑی بنی ہے۔ اس کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے جار ہیں، مجھے ان میں سے ایک چاہیے، آج ہی۔ اس نے اطلاع دے کے فون کاٹ دیا اور پھر میڈم روشنا کی جانب دیکھا۔ زہر کا بدلہ زہر، موت کا بدلہ موت۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.